بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں چوتھا قاعدہ یعنی المشقۃ تجلب التیسر، یہ قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو گزشتہ روز جہاں تک ہم نے عبارت پڑھی تھی اور اس کو سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ وقلنا الاجارة على منفعة غیر مقصودة من العین لا تجوز للاستغناء عنها بالعاریة كما علم في اجارة البزازیہ۔ اس کے بعد آگے جو عبارت جہاں سے آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ فرمایا وَمِنَ التخفیف جواز العقود الجائزتی، تخفیف کی ہی صورتیں بیان فرما رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ذکر فرمائیں کہ تخفیف ہی کی صورتوں میں سے جو ہے عقود جائزہ کے جواز کی صورت بھی ہے، یعنی وہ عقود جو جائز ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جواز کے حوالے سے بھی جو ہے ہم تخفیفاً حکم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌ فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدْمِ طَاعَتِهَا، کہ ان کا لزوم جو ہے وہ شاق ہوتا ہے، یعنی اس میں مشقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدْمِ طَاعَتِهَا، تو چونکہ ان کا لزوم جو ہے وہ شاق ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں کہ تکون سببا لعدم طاعتیہا، یہ طاعتی کے نہ ہونے کا، طاعتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں جیسے بیع طاعتی ہوتی ہے، یعنی ایک چیز لے کر کوئی چیز دے دینا، تو یہ جو ہے عدم طاعتی کا سبب بن جاتا ہے، شاق ہونا، اس وجہ سے جو ہے عقود جائزہ کو جائز قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ واللزوم اللازمتی، اور اسی طرح جو عقود لازمہ ہیں تخفیفاً ہم نے ان کے لزوم کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ دو طرح کے عقود کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تخفیف کی صورتوں میں ایک تو ہے عقود جائزہ کا جواز اور دوسرا ہے عقود لازمہ کا لزوم، ٹھیک ہے، اور دونوں پر پھر جو ہے وہ دلائل قائم کر رہے ہیں اور وجہ بتا رہے ہیں۔ تو عقود جائزہ کا جواز بیان کیا کہ لِأَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌ فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدْمِ طَاعَتِهَا وَاللُّزُومُ اللَّازِمَةِ، اور اسی طرح جو ہے وہ تخفیف ہی کی صورتوں میں سے عقود لازمہ کا لزوم ہے، وَإِلَّا لَمْ يَسْتَقِرْ بَيْعٌ وَلَا غَيْرُهُ، کیونکہ اگر جو ہے وہ عقود لازمہ کا لزوم نہ ہو تو کوئی بیع جو ہے وہ مستقر نہیں ہو سکتی، مستقل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی بیع کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ قرار پا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب عقود جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہیں عقود جائزہ اور ایک ہیں عقود لازمہ، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیے گا۔ عقود جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عقود جائزہ جو ہیں وہ اس طرح کے عقود ہوتے ہیں کہ بندہ ان کو اپنے طور پر جو ہے وہ فسخ کر سکتا ہے، باطل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے
چونکہ عقد کے اندر جو ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے یا عقد ہوتا ہے، اس میں عموماً جو ہے دو یا دو سے زائد فریقین ہوتے ہیں، عموماً دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو عقد ہے، اب اس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود اس کو جو ہے وہ فسخ کر دیں، ختم کر دیں، باطل کر دیں، چاہے مد مقابل راضی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں عقود جائزہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو عقد ہے، عقد کی جو دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں عقود لازمہ۔ یہ ایسے عقود ہوتے ہیں کہ جب یہ منعقد ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے فریق واحد کو ان کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا جب تک کہ فریقین یعنی دونوں طرف کے افراد اس کو فسخ کرنے پر راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو طرح کے عقود اور معاملات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عقود جائزہ ہیں، ٹھیک ہے، عقود جائزہ میں پھر مزید جو ہے وہ دو صورتیں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کسی ایک فریق کو بھی فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ختم کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر اس عقد کو فسخ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر شرکت ہے، وکالت ہے، عقد مضاربت ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کئی طرح کے عقود ہیں۔ اب دو افراد نے شرکت کی تو اب یہ عقود جائزہ میں سے ہے، ایک بندہ چاہے تو شراکت کو ختم کر سکتا ہے۔ بعض اوقات اس میں لوگ یوں کرتے ہیں کہ شرائط لگا لیتے ہیں کہ بھئی جب تک دونوں فریقین نہیں چاہیں گے تب تک جو ہے وہ یہ جو عقد ہے شرکت کی یہ فسخ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شرط جو ہے وہ کئی اعتبارات سے درست ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایک بندہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ شرکت، تو اس کو چھوڑ دیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جب تک میں راضی نہیں ہوں گا تب تک آپ بھی شرکت کو ختم نہیں کر سکتے، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عقود جائزہ میں سے ہے، اور عقود جائزہ میں ہر فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ اب اس میں جیسے میں نے دو صورتیں بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید، اس نے بکر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ شراکت داری کی کسی کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، تو اب زید کو بھی اختیار ہے کہ وہ شرکت کو ختم کر سکتا ہے اور بکر کو بھی اختیار ہے۔ اسی طرح وکالت ہوتی ہے، آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں تو وکیل اور موکل دونوں کو اختیار ہوتا ہے، موکل چاہے تو وہ اس کی وکالت باطل کر سکتا ہے وکیل کی، اور وکیل چاہے تو وہ انکار کرے کہ بھئی میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مضاربت میں ہوتا ہے کہ مضارب اور رب المال دونوں جو ہے ان کو اختیار ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ تو عقود جائزہ کی ایک قسم بن گئی۔ دوسری اس کی قسم بنتی ہے کہ دونوں فریقین میں سے صرف ایک فریق کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ عقد کو فسخ کر سکتا ہے، دوسرے کو اختیار حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر رہن ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مرتہن کو تو حق کے فسخ حاصل ہے لیکن راہن کو حق کے فسخ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، غلام کے ساتھ جو مکاتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب مکاتب غلام ہے، کسی آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا کہ بھئی اتنے پیسے لے کر آؤ اور تم آزاد ہو۔ اب غلام کو جو ہے وہ اس کتابت کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ اتنی رقم نہیں لے کر آؤں گا اور میں آپ کا غلام رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آقا جو ہے وہ اس کو فسخ نہیں کر سکتا۔ اب غلام جب پیسہ لے کر آئے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کفالت ہے، اور بھی کئی جو ہیں وہ
معاملات ہیں جن کے اندر صرف ایک طرف کے فریق کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس عقد کو فسخ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک صورت عقود جائزہ کی یہ بنی کہ دونوں فریقین کو اختیار حاصل ہوتا ہے اپنے اپنے طور پر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہیں عقود جائزہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے عقود جائزہ میں جواز کا قول بیان کیا ہے تخفیفاً، کہ عقود جائزہ ایک تو درست ہیں، نمبر ایک، شرکت ہو گئی، مضاربت ہو گئی، کتابت ہو گئی، وکالت ہو گئی، رہن ہو گیا، ایک تو یہ جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ہم نے جو ہے وہ فریقین کو اپنے اپنے طور پر یا کسی ایک فریق کو جو ہے اختیار فسخ دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تخفیف ہے، آسانی ہے، کیونکہ یہ ایسے عقود ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے آگے جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌ، کیونکہ اگر آپ ان عقود کو لازم قرار دیں گے کہ نہیں یہ عقود جائزہ نہیں بلکہ عقود لازمہ ہیں، مثال کے طور پر شرکت ہے، اب آپ نے اس کو عقود جائزہ میں سے نہیں گنا، آپ نے اس کو جو ہے عقود لازمہ میں سے شمار کر لیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ شرکت میں جو شریکین ہوں گے دونوں اگر فسخ پر راضی ہوں گے تو فسخ کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں گے، تو اس میں مشقت آ جائے گی۔ تو اس لیے فرمائیں کہ ان کا لزوم یعنی عقود جائزہ کا جو لزوم ہوتا ہے یہ شاق ہوتا ہے، یعنی یہ تنگی پیدا کر دیتا ہے، فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدْمِ طَاعَتِهَا، اور پھر اسی کی وجہ سے اگر آپ ان کو لازم قرار دیں گے تو پھر جو ہے یہ باہمی جو طاعتی ہوتی ہے ایک دوسرے سے لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے، لین دین کے عدم کا سبب بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ ایک شریک ہے، اب دو افراد شریک ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ طے پایا ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد جو ہے دونوں شریک اتنی اتنی رقم مزید انویسٹ کریں گے، تو 6 ماہ کے بعد ایک شریک کہتا ہے کہ بھائی میں شراکت ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ سے پارٹنرشپ مزید نہیں چلا سکتا، لیکن آپ کہیں کہ نہیں جی چونکہ یہ جو ہے دونوں کی پارٹنرشپ ضروری ہے، جب تک دونوں راضی نہیں ہوں گے ختم نہیں ہو سکتا، اب آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی اب آؤ لین دین کرتے ہیں مزید پیسہ ڈالتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں تو ڈال نہیں سکتا، تو اس سے جو ہے مزید اس کو مشقت آ جائے گی، اس لیے تخفیفاً جو ہے اس طرح کے عقود کو ہم نے عقود جائزہ قرار دیا اور ان میں جو ہے وہ فسخ کا اختیار ایک طرف کو بھی دے دیا۔ دوسری صورت آتی ہے لزوم عقود لازمہ کی، تو عقود لازمہ میں ہم نے کیا کیا کہ عقود لازمہ میں بھی آسانی اور تخفیف کے لیے لزوم کا حکم دیا ہے، یعنی عقود لازمہ جیسے کہ میں نے اس کی تعریف کی کہ وہ عقود ہوتے ہیں کہ جس میں باہمی رضامندی کے بعد ہی عاقدین جو ہے عقد کو فسخ کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بیع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب بیع کی دیگر اقسام بیع صرف ہے، بیع سلم ہے، اسی طرح مرابحہ تولیہ ہے، اسی طرح جو ہے صلح ہے، حوالہ ہے، اجارہ ہے، مزارعت ہے، مساقات ہے، ہبہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی جو ہیں وہ مسائل ہیں۔ ان میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے جب تک فریقین جو ہے عقد کو فسخ نہیں کریں گے تو ایک طرف سے جو ہے فسخ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں شریعت نے تخفیفاً کیا حکم دیا؟ شریعت نے تخفیفاً اس میں یہ کہا کہ یہ عقد لازم ہو جاتی ہے اور اس کو فسخ کرنے کا اختیار کسی ایک کو نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جو ہے کسی ایک کو فسخ کرنے کا اختیار دے دیں گے تو پھر جو ہے کئی طرح کی خرابیاں اور حرج جو ہے وہ لازم آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر بیع ہے، اب آپ نے ایک چیز بیچی اور آپ کو پیسے مل گئے، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور سامنے والے کو اس چیز کی ضرورت تھی۔ اچھا، اس نے جب وہ چیز خرید لی، مبی کو آپ سے لے لیا، آپ کو پیسے مل گئے، اب وہ آ کر کہتا ہے کہ بھئی میں تو بیع جو ہے نہ تم سے کرنا ہی نہیں چاہ رہا، بس یہ واپس کرو۔ تو اب اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو وہ زبردستی نہیں کر سکتا، اگر وہ زبردستی کرے گا تو اس نے تو اپنی ضرورت پوری کر لی یا جو بھی وہ کرے گا، لیکن آپ کو رقم کی ضرورت تھی اور آپ نے آگے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بات چیت کر لی ہو،
تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اس کی جو ہے وہ رضامندی کی بنیاد پر اس عقد کو فاسد کر دیا جائے۔ اسی طرح اجارہ ہوتا ہے، اب میں نے کسی شخص کو اجارے پر رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن میں اچھا اس سے میں نے عقد کیا ہے کہ میں پورا مہینہ تمہیں رکھوں گا، 2 دن بعد میں نے اس کو نکال دیا کہ بھائی نکلو یہاں سے، تو پھر ایسی صورت حال کے اندر جو ہے وہ بیچارہ جو ہے مشقت کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے تخفیف اس میں یہ بنتی ہے عقود لازمہ کے اندر کہ ہم اس میں لزوم کا قول کریں گے کہ کسی ایک شخص کی طرف سے جو ہے اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وَإِلَّا لَمْ يَسْتَقِرْ بَيْعٌ وَلَا غَيْرُهُ، تو نہ کوئی بے باقی بچے گی اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی چلاتا رہے گا۔ پھر آگے فرمایا وَوَقَفْنَا عَزْلَ الْوَكِيلِ عَلَى عِلْمِهِ دَفْعًا لِلْحَرْجِ عَنْهُ۔ اچھا وکیل کے معاملے میں انہوں نے ایک بات بیان کی ہے کہ وکیل جو ہوتا ہے، کسی کو اگر وکیل بنایا جائے کسی کام کے لیے تو وکیل کو معزول کیا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَقَفْنَا عَزْلَ الْوَكِيلِ عَلَى عِلْمِهِ، اگر موکل نے وکیل کو بتائے بغیر اس کو معزول کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ معزول ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو وکالت کو تو ہم نے عقود جائزہ میں سے قرار دیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے اگر موکل چاہے تو وہ اپنے وکیل کو معزول کر سکتا ہے، یعنی فسخ کر سکتا ہے وکالت کو، لیکن اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ شرط یہ رکھی ہے کہ وکیل کو معزول کرنے کا اختیار موکل کو تو ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معزول ہونا جو ہے موقوف ہوگا وکیل کے علم پر، کیونکہ وکیل جو ہے وہ آگے معاملات چلاتا رہے گا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی مجھے معزول کر دیا گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ وقفنا عزل الوکیلی، اور ہم نے موقوف کر دیا ہے وکیل کے معزول ہونے کو علی علم ہی، وکیل کے علم پر، دفعا للحرج عنہ، وکیل سے حرج کو دور کرنے کے لیے، وقضا عزل القاضی وصاحب وظیفته، اور اسی طرح قاضی کو اور صاحب وظیفہ کے معزول ہونے کو بھی جو ہے ہم نے کس چیز پر وہ کیا ہے، اس کے علم کے اوپر جو ہے موقوف کیا ہے۔ وَمِنْهُ إِبَاحَةُ الْفِطْرِ لِلطَّبِيبِ وَالشَّاهِدِ۔ اچھا اسی طرح سے آسانی کے حوالے سے مزید گفتگو فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ إِبَاحَةُ الْفِطْرِ لِلطَّبِيبِ وَالشَّاهِدِ، ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا، یہ اباحت الفطر نہیں ہے، یہ اباحت الفطر نہیں ہے، یہ اباحت النظر ہے، ٹھیک ہے، اباحت النظر ہے، نظر۔ ارشاد فرماتے ہیں اور آسانی ہی کی صورتوں میں سے اباحت النظر بھی ہے۔ اباحت النظر کا مطلب یہ ہے کہ جو طبیب ہے، اگر وہ جو ہے اس کے پاس ایسا مریض آتا ہے کہ جس کے ستر والی جگہ پر کوئی زخم ہے یا کوئی بیماری ہے، تو اب طبیب کو جو ہے اس بات کی اجازت ہے کہ بغرض علاج وہ جو ہے ستر کو ضرورتاً دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شاہد یعنی گواہ، اب گواہی کسی ایسی چیز کے متعلق ہے جس کا تعلق ستر کے ساتھ ہے، تو گواہ کے لیے بھی جو ہے اجازت ہے کہ وہ ستر کو دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گواہ نے جو ہے وہ کسی واقعے کے وقت جو ہے کسی شخص کو دیکھا تھا جس کا ستر کھلا ہوا تھا، اور اس کے ستر والی جگہ پر جو ہے کوئی زخم یا کوئی نشان موجود تھا، تو گواہ کہتا ہے کہ بھئی وہ شخص، میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے چہرہ نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کی ستر والی جگہ دیکھی تھی کہ وہاں پر کوئی نشان وغیرہ موجود تھا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ قاضی کہے گا، جو ملزم ہوگا جس پر الزام لگا ہوگا، قاضی اس کے بارے میں کہے گا کہ بھئی گواہ کو جو ہے اس کا ستر دکھاؤ تاکہ گواہ پہچان لے، تو ایسی صورت میں جو ہے گواہ کو بھی ستر دیکھنا مباح ہے، یہ بھی آسانی کی صورتوں میں سے ہے۔ وعند الخطبتی، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ خطبہ یعنی خطبے سے مراد یہاں جمعے کا خطبہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد نکاح کا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔
کہ نکاح کے پیغام کے وقت بھی جو ہے وہ ستر دیکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وللسیدی، اور اسی طرح اگر آقا جو ہے وہ غلام خریدتا ہے تو اس وقت بھی اس کو ستر دیکھنے کی اجازت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اہل عرب کے ہاں بھی ہوتا تھا، اور کئی جگہوں پر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے وہ بعض اقوام ایسی ہوتی ہیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ مطلب عیب کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اگر شکوک اور شبہات ہوتے تھے تو پھر وہ کہا کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے نکاح کرنے والے کہ جناب آپ اس کا جو ہے وہ ستر ہمیں دکھائیے تاکہ ہم تسلی کر لیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ نکاح کے پیغام کے لیے جو ہے ستر دیکھنے کی اجازت ہے، اور چونکہ آقا جو ہے وہ غلام خریدے گا اور اس سے جو ہے اس نے کام لینا ہے، تو اس لیے کئی معاملات ہوتے ہیں، اس لیے آقا کو بھی جو ہے وہ خریدتے وقت غلام کا ستر دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن بقدر ضرورت، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُ جواز النکاح من غیر نظر لما فی اشتراطه من المشقة التي يتحملها كثير من الناس فی بناتهم واخواتهم۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ جواز النکاح من غیر نظر، تخفیف ہی کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بغیر عورت کو، بالخصوص عورت کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو دیکھے بغیر جو ہے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تخفیف اور آسانی کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کو دیکھے بغیر جو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض جگہوں پر جو ہے اس میں بڑی شرم اور عار محسوس کی جاتی ہے۔ آج کل بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں، کئی ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ دلہن کو دکھانے کی اجازت نہیں ہوتی، بس جو ہے وہ محض اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی بات کو ماننے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لڑکی کو دیکھنے کی یا لڑکے کو دیکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہ ہو یا رواج نہ ہو، تو بہرحال نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح تو ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَمِنْهُ جواز النکاح من غیر نظر، بغیر دیکھے جو ہے وہ نکاح کے جائز ہونے کا بالکل اس میں جو ہے وہ صورت موجود ہے، لما فی اشتراطی، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ اس میں شرط لگا دیں گے کہ ضروری ہے دیکھنا، تو فرماتے ہیں لما فی اشتراطی ہی من المشقتی، کیونکہ اس کے دیکھنے میں جو ہے شرط قرار دینے میں اس کو جو ہے مشقت ہے، ایسی مشقت ہے التی لا يتحملها کثیر من الناس فی بناتہم و اخواتہم، ایسی مشقت ہے کہ کثیر لوگ جس کے متحمل نہیں ہوتے، جس کو برداشت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں وغیرہ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہر کوئی آ کر ہماری بیٹی کو یا ہماری بہن کو دیکھے، من نظر کل خاتم، کہ بھائی جو بندہ بھی پیغام لے کر آ رہا ہے نکاح کا، ہر ایک کو جو ہے نا ہم بیٹی کو جو ہے وہ سنگار کروا کر اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اس کے سامنے پیش کر دیں۔ تو یہ کوئی جو ہے وہ شو تو نہیں چل رہا، فیشن شو تو نہیں چل رہا، اس لیے جو ہے جہاں پر اس کا رواج ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کہیں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو اس سے نکاح میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ فناسبہ تیسر، لہٰذا فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اس میں آسانی کی جائے، فلم یکن فیہ خیار رؤیت، لہٰذا نکاح میں خیار رویت نہیں رکھی گئی، نکاح میں خیار رویت نہیں رکھی گئی، یعنی اگر کسی شخص نے جو ہے وہ بغیر دیکھے نکاح کر لیا اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ مثال کے طور پر معذور ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے کہ بیع میں ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَصِحُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ، کہ بیع میں جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ضروری ہے اور صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بیع، اچھا رویت سے پہلے بیع صحیح ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ، اور بیع کرنے کے بعد جو ہے خیار رویت بھی اس کو حاصل ہے، لعدم المشقت، کیونکہ وہاں مشقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنی مبی کو دکھا دیتے ہیں اور اگر عیب ہو تو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، یا جو ہے واپس کرنے کی صورت میں بیع جو ہے وہ فسخ ہو سکتا ہے، لیکن نکاح میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر تو ہر کوئی دیکھ کر کہے گا کہ بھائی میں تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، لہٰذا اس کو جو ہے میں
چھوڑ دیتا ہوں، یا جو ہے وہ یعنی چھوڑنے کی بات نہیں ہے، نکاح کا اس پہ جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوگا نکاح کے اوپر اس کا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ خدا نخواستہ ایسا ہے کہ دیکھنے کے بعد معاذ اللہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِن ثم قلنا ان الامر ایجاب فی النکاح بخلاف البیع، فرماتے ہیں اسی اصول کی اور انہی باتوں کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ان الامر ایجاب فی النکاح، کہ نکاح میں جو ہے صیغہ امر یہ ایجاب شمار ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص نکاح میں یوں کہتا ہے، یا عورت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھ سے نکاح کرو، اور اس نے جواب میں بطور قبول کے یہ کہا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا باقی شرائط کی موجودگی میں۔ لیکن بے میں ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز بیچو اور اس نے کہا میں نے بیچ دیا، ٹھیک ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ومن ہاں ہونا، اور فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر اسی تخفیف کی وجہ سے وسع فیہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکاح کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کر دی۔ اچھا، اب جہاں پر نکاح میں جو ہے وہ خیار رویت نہیں ہے، تو اب جو ہے وسعت کی کون سی صورتیں آ جائیں گی؟ تو اب دیکھیے فرماتے ہیں ومن ہاں ہونا وسع فیہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکاح کے معاملے میں وسعت بیان کی ہے۔ فجوزہ بلا ولی ومن غیر اشتراط عدالت الشہود، تو اب اس میں جو ہے وہ وسعت کی کون سی صورتیں آئیں گی؟ دیکھیے ہر معاملے میں وسعت کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ نکاح کو بے پر تو قیاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس میں بے والے خیار تو نہیں آپ کو ملیں گے، بے والی سہولتیں تو نہیں ملیں گی، لیکن اس میں مزید دیگر قسم کی سہولتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بغیر ولی کے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے، ومن غیر اشتراط عدالت شہودی، اور اسی طرح گواہوں کے عادل ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی کہ بھائی گواہ عادل ہونا ضروری ہے، ورنہ تو آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو 99% نکاح تو منعقد ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکثر جو گواہ ہوتے ہیں وہ فاسق معلن ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس لیے امام اعظم نے اس میں وسعت دے دی، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَفْسِدْهُ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسَدَةِ، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروط فاسدہ کے ذریعے نکاح کو فاسد قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَخُصْهُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، اور اسی طرح اس میں وسعت یہ ہے کہ نکاح کو لفظ تزویج اور جو ہے وہ لفظ نکاح کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ ہبا اور بے وغیرہ کے ساتھ بھی جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن بے کے اندر لفظ نکاح یا لفظ تزویج کے ساتھ یا لفظ ہبا کے ساتھ بے منعقد نہیں ہوتا، وہاں پر بے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے تخفیف کی الگ صورتیں ہیں اور بے کے اندر تخفیف کی الگ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ ینعقد بما یفید ملک العین للحال، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ نکاح جو ہے ہر اس لفظ سے منعقد ہو جائے گا جو کہ فی الحال ملک عین کا فائدہ دے، ٹھیک ہے، یعنی جو ملکیت کے ثبوت کا فائدہ دے ایسا کوئی لفظ، اس سے بھی جو ہے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَصَحَّحَهُ بِحُضُورِ ابْنَيِ الْعَاقِدَيْنِ، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاقدین کے بیٹوں کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ نکاح کو صحیح قرار دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر جو ہے نکاح کے گواہ اگر جو ہے عاقدین میں سے کسی ایک کے بیٹے ہوں تو بھی درست ہے۔ وَنَاعِمِينَ، یہ ناعسین لکھا ہوا ہے، وَنَاعِمِينَ، اور سوتے ہوئے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک منٹ، نہیں بلکہ یہ ناعمین نہیں ہے، ناعسین ہے، صحیح ہے۔ وہ افراد جو
اونگ رہے ہوں، یعنی نکاح کے وقت مثال کے طور پر لیٹ نائٹ نکاح کر رہے ہیں، 3 بجے 4 بجے کا ٹائم ہے نکاح کر رہے ہیں، اب جو گواہ ہیں وہ بھی مدہوش ہیں بیچارے، صحیح ہے، نیند آ رہی ہے ان کو، پھر بھی ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا اگر ان کو گواہ بنا رہے ہیں، وہ سکارا، اور اسی طرح اگر جو ہے وہ گواہ جو ہے نشے کی حالت میں ہے تو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن یذکرونہ بعد الصحوی، لیکن ایسے ہوں کہ ان کو جو ہے ہوش میں آنے کے بعد ان کو نکاح یاد ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ اگر ایسے افراد ہیں جو نیند کے غلبے میں ہیں یا نشے میں ہیں اور بعد میں جب ہوش میں آئے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نکاح ہوا ہے، تو پھر تو وہ گواہ نہیں بن سکے، لیکن اگر جو ہے وہ نیند کی مدہوشی ختم ہوئی یا نشہ ختم ہو گیا لیکن انہیں یاد ہے کہ نکاح ہوا تھا اور ہم موجود تھے اور اس طرح سے ایجاب و قبول وغیرہ ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح درست ہو جائے گا۔ وہ بھی عبارت النساء، اور اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی کو بھی جو ہے اس میں جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے الفاظ کو بھی جائز قرار دیا ہے، وجوز شہادتہن، اور عورتوں کی گواہی کو بھی اس میں جائز قرار دیا گیا، فنعقد بحضرت رجل و امراتین، لہٰذا نکاح جو ہے ایک مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ ہاں 4 عورتیں ہوں کوئی مرد نہ ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کل ذالک دفعا مشقت الزنا وما یترتب علیہ، فرماتے ہیں یہ ساری سہولتیں ہم نے کیوں رکھی کہ اس طرح سے بھی نکاح ہو جائے گا، اس طرح سے بھی ہو جائے گا، اس طرح سے بھی ہو جائے گا، فرماتے ہیں اس لیے کہ مشقت زنا کو جو ہے وہ دور کیا جائے، تاکہ اگر آپ نکاح کو اتنا سخت کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ عادل گواہ ہونے چاہیے، لفظ تزویج اور لفظ نکاح ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی عورت نہ ہو، اور اس میں جو ہے بالکل ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے وہ جو گواہ ہیں وہ موجود ہوں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے نکاح کا معاملہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زنا کے اندر پڑ جائیں گے۔ تو ان زنا کے رستے کو روکنے کے لیے اور اس کی مشقت کو دور کرنے کے لیے ہم نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان صورتوں میں نکاح کو درست قرار دیا۔ وما یترتب علیہ، اور اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جو زنا کے اوپر مترتب ہوتی ہیں، یعنی زنا وغیرہ کی جو سزائیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی مشقت کو دور کرنے کے لیے ان صورتوں میں سہولت کرتے ہوئے نکاح کو منعقد کرنے کا قول امام اعظم نے بیان کیا۔ ومنہا ہونا قیل عجبت لحنفی یزنی، اچھا جی، فرماتے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے علماء اور فقہا کے درمیان کہ اس حنفی پر تعجب ہے جو زنا کرتا ہے، ہم؟ اس حنفی پر تعجب ہے کہ جو زنا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ احناف نے جب نکاح کے لیے اتنی آسان صورتحال بیان کی ہے تو کوئی حنفی ہو اور معاذ اللہ نکاح کو چھوڑ کر زنا میں پڑ جائے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ احناف کی یہ شان تھی کہ کوئی اگر مذہب حنفی کا مقلد ہو اس کے لیے تو نکاح کرنا اتنا آسان ہے، تو جب اس کے لیے نکاح اتنا آسان ہے تو وہ زنا میں کہاں سے پڑے گا۔ لیکن آج کل کا زمانہ دیکھیے کہ لوگ حنفی بھی کہلاتے ہیں لیکن انہوں نے خود ہی اتنے اسباب پیدا کیے ہیں نکاح کو مشکل کرنے کے اور زنا کو آسان کرنے کے کہ اب تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ احناف اگر کوئی حنفی ہوتا تو زنا کرتا تو اس پر جو ہے وہ تعجب کیا جاتا تھا کہ بھئی تم حنفی ہوتے ہوئے زنا کر رہے ہو، تمہارے مذہب میں تو اتنی آسانی رکھی گئی ہے نکاح کے لیے کہ جناب گواہ بھی چلو عادل نہیں ہے تو بھی تمہارا نکاح ہو جائے گا، عورتیں ہیں اگر 2 عورتیں ایک مرد ہے گواہ تو بھی نکاح ہو جائے گا، کتنی آسان صورتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ نکاح کو آسان کرنے کی طرف آئے اور اس کو جو ہے وہ
عام کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، وَمِنْهُ إِبَاحَةُ أَرْبَعِ نَسْوَةٍ، اور آسانی ہی کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد پر جو ہے وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ درست ہے، مباح ہے۔ فلم یقتصر علی واحدۃ، لہٰذا مرد جو ہے وہ صرف ایک پر اقتصار نہیں کرے گا۔ تیسرا علی الرجل، یہ مردوں پر آسانی کے لیے ہے۔ وعلی النساء ایضا لکثرتہن، اور عورتوں کے لیے بھی آسانی ہے کیونکہ عورتوں میں کثرت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کی آبادی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اگر مرد صرف ایک ہی عورت سے نکاح کریں گے تو باقی عورتوں کا کیا حال ہوگا، تو اس لیے جو ہے یہ جو 4 عورتوں کی اجازت دی گئی یہ مردوں پر بھی آسانی کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ گناہوں کے اندر نہ مبتلا ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی آسانی ہے تاکہ وہ غیر شادی شدہ نہ رہیں۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، لیکن شریعت مطہرہ نے 4 سے زیادہ کی اجازت بھی نہیں دی، لما فیہ من المشقۃ علی الرجل فی القسم وغیرہ، کیونکہ اس میں پھر مرد کے اوپر جو ہے وہ مشقت آ جائے گا تقسیم کرنے کے اندر، کہ جس طرح سے یہ جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے حوالے سے احکامات ہیں شریعت مطہرہ میں، تو اس میں یہ ہے کہ ساری عورتوں کو برابر کے حقوق ملیں گے، ٹھیک ہے، اگر ایک عورت کے لیے ایک طرح کا لباس لا رہا ہے تو دوسری زوجہ کے لیے بھی اسی طرح کا لباس لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو اس کو کھلا رہا ہے دوسری کو بھی وہی کھلائے گا۔ تو اب اگر 4 سے زیادہ ہوں گی تو پھر مرد کے اوپر جو ہے وہ مشقت آ جائے گی، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے 4 کی حد رکھی، 4 سے زیادہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِنْهُ مشروعیت الطلاق لما فی البقاء علی الزوجیت من المشقت عند التنافر، ٹھیک ہے، چلیں اس کو ہم پھر آگے کل پڑھیں گے، آج یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، سہولت کے حوالے سے اور تخفیف کے حوالے سے آج یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، باقی جو گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا تو وہ کل ہوگی۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائے، ورنہ پھر ہم اگلی کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ جی، کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک، ٹھیک ہوگی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا۔